الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ وہ جماعت ہے، یا یوں کہیے کہ ان غلاموں کی جماعت ہے، ان فداکاروں کی جماعت ہے جن سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا کائنات میں۔ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ساتھی عطا فرمائے صاحب کہ جن کے مقام اور مرتبے کا ہم تعین کر ہی نہیں سکتے۔ آ جائیے، میں آپ کو ایک انتہائی عشق اور یوں کہیے کہ اپنا مودت اور محبت سے مرکہ اور مرصع ہستی کے بارے میں بتلاتا ہوں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور ان کی ختم نبوت پہ قربان ہو کر رہتی دنیا تک اپنے آپ کو امر کر گئے، یعنی شہید ختم نبوت کا ذکر آج انشاءاللہ کریں گے۔ یعنی جو انصاریوں کے سرتاج ہیں، جو قبیلہ خزرج کے مہتاب ہیں، جو خطیب انصار و خطیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ٹائٹل پہ غور کر رہے ہیں آپ، یعنی جو فدائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کاتب وحی ہیں، جو محافظت ختم نبوت میں اپنا سب کچھ نشاور کرنے والے ہیں، جو شہید ختم نبوت ہیں، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہے، جو غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یعنی حضرت سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ناظرین، وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کے بارے میں اچھوں کے اچھے، جن کے بارے میں سچوں کے سچے، اور جن کے بارے میں سچوں کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اچھا ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے تو ذرا تصور کیجئے ان کے اچھے ہونے کا کیا ہی معاملہ ہوگا۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار کر جس کو اچھا فرما دیں، پھر اس سے اچھا کائنات میں صاحب کون ہوگا؟ جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ کن کی کنجی کے مالک نے اپنی زبان اقدس سے قابل رشک زندگی، شہادت کی موت اور جنت کی بشارت ان کو عطا فرمائی ہے۔ یعنی یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص یوں کہہ لیجئے کہ ایک ترہ امتیاز ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بشارت دی تھی کہ تم قابل رشک زندگی گزارو گے، تمہیں شہادت کی موت ملے گی اور جنت کی بشارت بھی ان کو عطا فرما دی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر بڑے حسین و جمیل صحابی تھے، شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ظاہر مدینہ ہجرت فرمائی تو اس سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام کی باقاعدہ پلانٹیشن کے لیے مدینہ پاک میں آپ کو بھیجا تھا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر مدینہ میں اولین ایمان لانے والوں میں سے ایک سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف کمال خوبیوں سے مالا مال تھے، بلکہ ان کی ہستی خوف خدا اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سرشار تھی۔ یعنی یوں کہیے کہ خوف خدا اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رگ و پے کے اندر سرائیت کیا ہوا تھا، بہت خوف کھایا کرتے تھے صاحب۔ یعنی جس وقت آپ سوچئے وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے آیات نازل ہوئی ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا تھا۔ یعنی آپ یہ سمجھتے تھے کیونکہ آپ بہت، ایک تو یہ کہ اچھا پہننا پسند کرتے تھے تو خدا نہ خواستہ وہ تفاخر کا پہلو نہ آ جائے، تو آپ اپنے اندر جو ہے غم میں گھلنے لگے اور خوف خدا میں گھلنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ آپ کو طلب فرمایا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی والی آیات اتری ہیں تو آپ کی چونکہ آواز بلند تھی، اس بلندی کی وجہ سے آپ بے انتہا فکر مند ہو گئے کہ کہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نے تو گستاخی نہیں کر دی ہے، کہیں میرے تو اعمال جو ہیں وہ میرے منہ پہ نہیں مار دیے جائیں گے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میری ساری کمائی جو ہے، ساری کمائی خدا نہ خواستہ ضائع ہو جائے۔ اس خوف کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر لیا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ آپ کے بارے میں دریافت فرمایا، اور جب آپ کو طلب فرمایا اور سارا معاملہ آپ نے بیان کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یعنی آپ سوچئے کہ پروٹوکول سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہونا چاہیے۔ اصل میں وہ ہستیاں سمجھتی تھیں کہ جو یہ جانتے تھے، جو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی باقاعدہ ایک سند لیے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرتے تھے کہ کہیں ان کے اعمال ان کے منہ پہ نہ مار دیے جائیں۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا ثابت بن قیس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہانت کا معاملہ، ان کی فطانت کا معاملہ، ان کی فہم و فراست کا معاملہ، ان کے علم و حکمت کا معاملہ، ان کی شیر کلامی کا معاملہ، ان کی حاضر جوابی کا معاملہ، یعنی انسٹنٹ جواب دیا کرتے تھے، ان کے زور خطابت کا معاملہ ایسا تھا کہ کوئی ان کا ثانی نہیں تھا، یعنی بھاری اور بلند آواز آپ کی تھی، انتہائی باروب شخصیت تھے، گرجدار آواز کے مالک تھے، انتہائی خوبصورت تھے، پر اثر تقریر کا فن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا، اور یہ سب گاڈ گفٹڈ ظاہر باتیں ہوتی ہیں، تحفہ خداوندی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے خاص کام لینا تھا۔ وہ کیا لینا تھا میں آپ کو آگے جا کے بتلاتا ہوں، اور ان صلاحیتوں کا وہ ذہن میں رکھیے کہ بھرپور استعمال بھی کیا کرتے تھے، یعنی سامعین ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کے طلسم کے اندر کھو جایا کرتے تھے۔ قدرت نے ان کو کمال فصاحت، کمال بلاغت سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر بھی تھے اور کمال پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ اعلیٰ درجے کی عقل سلیم کے بھی آپ مالک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین آئی کیو لیول عطا کیا تھا، اور عالم یہ تھا کہ موقع کی نزاکت کو آپ فوراً بھانپ لیا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ جب بنو تمیم کے خطیب نے اپنی خطابت کے جوہر دکھائے، ان کے پاس سے ایک شاعر بھی آیا تھا، اس نے آ کے شاعری کی، اور ظاہر ہے بڑے زام کے اندر شاعر کی یعنی باتیں جو ہیں وہ اپنا اس وقت مجمع کے سامنے آئیں، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شاعر کے جواب میں کھڑا کیا، اور ظاہر ہے ان کی تائید کے لیے تو پھر روح الامین تشریف لائے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید حاصل تھی، اللہ کی تائید حاصل تھی، تو وہ شاعر تو کچھ نہ کر سکا جو بنو تمیم کا تھا۔ پھر جب انہوں نے اپنے خطیب کو کھڑا کیا اور اس نے اپنی خطابت کے جوہر دکھائے، کیونکہ ان کو اپنی زبان دانی پر، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر بڑا ناز تھا، اور وہ بڑے فخر سے اپنی فصاحت و بلاغت کو بیان کیا کرتے تھے، اور بہت اس نے سحر بنانے کی کوشش کی، اور بڑے جو اس نے لچھے دار گفتگو کی، اور اپنے آباء و اجداد کے جو جتنے بھی فضائل تھے اس نے بیان کرنا شروع کیے، مگر جب جواب دینے کی باری آئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی کائنات کے سب سے عظیم خطیب نے، یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اسپوکس پرسن بنا کر جس ہستی کو کھڑا کیا، وہ ہستی کوئی اور نہیں تھی، حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یعنی آپ نے فصاحت اور بلاغت کے وہ دریا بہائے کہ بنو تمیم جو بڑے فخریہ انداز سے آئے تھے، بڑے تفاخر سے آئے تھے، انتہائی غرور اور تکبر میں آئے تھے، وہ پکار اٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطیب ہمارے خطیب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ یعنی اللہ نے آپ کو یہ جو بھاری آواز، گرجدار آواز، یہ جو آپ کو فصاحت و بلاغت، یہ جو بولنے کا فن عطا کیا تھا، اللہ تعالیٰ ایک خاص مقصد کے لیے آپ سے کام لینا چاہتا تھا، اور وہ مقصد اس میں ایک یہ بھی تھا۔ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر خاص مقام تھا کہ مسیلمہ کذاب جیسے شخص کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ ہی کو اپنا نمائندہ بنایا۔ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نڈر اور بہادر ہستی ہیں کہ صرف بدر کے علاوہ تمام غزوات اور مارکوں میں قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور ہونے کو تیار تھے۔ یعنی صرف یہی نہیں تھا کہ آپ یوں کہیے کہ اپنا گفتار کے غازی ہوں، یہی نہیں تھا کہ صرف آپ تقاریر کیا کرتے تھے، بلکہ یہی نہیں تھا کہ آپ صرف شاعری کیا کرتے تھے، بلکہ قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے کو بھی تیار رہا کرتے تھے۔ یعنی شہادت کے جام پینے کی طلب بھی ہر وقت آپ کے من کے اندر رہا کرتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسیلمہ کذاب کے خلاف جو چڑھائی تھی، یعنی جو مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا تھا، آپ جانتے ہیں تاریخ کا وہ ایک بہت ہی عجیب و غریب سا اور انتہائی آزمائش سے بھرپور باب تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حکمت کے ساتھ اس کو ٹیکل کیا، کیونکہ چاروں طرف سے ظاہر فتنے اٹھ چکے تھے، تو اس جنگ کے اندر ختم نبوت پر، یعنی یوں کہیے کہ ختم نبوت کی محافظت کے لیے مسلمان فداکاروں کا جو ایک لشکر باقاعدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کے مقام پر بھیجنے کے لیے تیار کیا تھا، تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اس میں شامل تھے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی صلاحیتوں کے پیش نظر آپ کو انصار صحابہ پر امیر مقرر کیا گیا تھا۔ یعنی تمام انصاری جتنے بھی تھے ان کو آپ لیڈ کر رہے تھے، ان کے علمبردار آپ تھے۔ یعنی ایک طرف تو آپ سوچئے ذرا کہ خطابت کا کیا ان کا معاملہ تھا، شاعری کا ان کا کیا معاملہ تھا، حسین و جمیل تھے، حسن و جمال کو پسند کرتے تھے، یعنی نزاکت بھی آپ کی مزاج کے اندر تھی، لیکن ساتھ ساتھ جہاں عشق مصطفیٰ،
ناموس مصطفیٰ ختم نبوت کی بات آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت انصاریوں کو باقاعدہ لیڈ کرنے کے لیے آگے بڑھے. پھر چشم فلک نے ناظرین وہ روح پرور منظر بھی دیکھا، وہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ کس طرح زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر یعنی 1200 شہیدان ختم نبوت کی صف میں اپنے آپ کو لا کھڑا کرتے ہیں اور شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں. بلکہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، میں آپ کو بتلاؤں، اور یہ بڑی تاریخی روایت ہے، اور اسے جو ہے وہ اپنا مختلف مورخین نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسیلمہ کذاب کے خلاف علم جہاد کو بلند کیا، باقاعدہ چونکہ ظاہر ہے یہ ایک مشاورت کے ساتھ سارا کام ہوا تھا اور مجاہدین اسلام کو تیاری کرنے کا حکم دیا گیا، تو سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کفن تیار کروایا. ذرا سمجھ رہے ہیں بات کو، اپنا کفن تیار کروایا اور اسی کفن کو پہن کر یمامہ کے میدان کی طرف یعنی جنگ یمامہ کی طرف آپ بڑھے اور مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑے، یہاں تک کہ وہی کفن آپ پہنے ہوئے تھے کہ آپ نے شہادت کا جام نوش کیا. یعنی سوچئے کہ کتنی اعلیٰ و عرفہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو شہادت کا جام نوش کر کر بنیادی طور پہ ہم جیسے گناہ گاروں کو یہ بتلا رہی ہیں کہ اصل حقیقت یہی ہے. ابتدا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ہیں اور انتہا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ہیں. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دے، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.